بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعن جابر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور وان یکتب علیہ وان توتا رواہ الترمذی۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں تین باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت ثابت ہے۔ ایک، قبر کو گچ کرنے، دوسرے قبر پر کچھ لکھنے، تیسرے قبر کو رون دینے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے یجسس القبور، کہ قبروں کو گچ کیا جائے۔ گچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے، سیمنٹ، پکی اینٹ وغیرہ سے اسے عمارت کی شکل دی جائے، سیمنٹ وغیرہ سے اس کو لیپ دیا جائے۔ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ قبر تو بلا بوسیدہ ہونے کی جگہ اور عبرت کی جگہ ہے، وہاں زینت کرنا، خواہ مال خرچ کرنا، تکلف کرنا، یہ بے فائدہ اسراف۔ اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود منع کر دیا ہے تو کوئی اور وجہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ نے منع کر دیا تو منع ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مٹی وغیرہ سے اگر لپائی کر دی جائے قبر کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کی بھی عام اجازت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ عوام اس میں غلو کر لیں گے اور پھر فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، قبر پرستی کا راستہ ہموار ہونے لگے گا۔ دوسری بات جو حضور نے منع کی، وہ یکتب علیہ، ان پر کچھ لکھا جائے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یا ہے کہ قرآنی آیت وغیرہ اس پر لکھے، اس سے منع ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول کے ناموں اور قرآنی آیات کی بے حرمتی ہے۔ عموماً قبرستان ویران جگہ ہے، جانور وغیرہ کتے وغیرہ ادھر مرلاتے رہتے ہیں، کہیں پیشاب وغیرہ نہ کر دے، بے حرمتی ہو جائے، اس لیے علماء نے ایسا کرنے کو مکروہ لکھا ہے۔ ہاں، اگر نشانی کے طور پر کتبہ وغیرہ لگا دیا جائے، نام لکھ دیا جائے، تاریخ وفات لکھ دی جائے تاکہ علامت باقی رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے بھی اگر بچا جائے تو بہتر ہے۔ بورڈ وغیرہ لکھ دیں، لیکن عوام کو اس میں بھی ہیلے بہانے مل جائیں گے اور پھر قبر کے پاس وہ کیا کرنے لگیں گے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بچے، وہ فنا کی جگہ ہے، لہذا اس کو یادگار بنانا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن یادداشت میں، علامت میں، نشانی میں اگر کچھ بورڈ کتبہ لکھ دے، نام، تاریخ، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو حضور نے منع کی قبر کو رو دینے سے، اس میں قبر کی بے حرمتی ہے۔ بہرحال قبر کے سلسلے میں حضور نے یہ جو منع فرمایا، اس میں افراط تفریط سے امت کو روکا۔ افراط نہ ہو کہ قبر کی گچکاری کی جانے لگے، اس کو پختہ بنایا جائے، اس پر خوب آیات وغیرہ لکھے جائیں، نقش و نگار بنائے جائیں، اور تفریط نہ ہو کہ قبر کو رونت دیا جائے۔ بہرحال دونوں سے بچ کے اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے۔ آگے کی جو روایت ہے، اس روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک پر رش یعنی پانی کے چھڑکاؤ کرنے کو بیان کیا جا رہا، جس سے ماقول میں بتایا گیا کہ سنت ہے کہ دفن کے وقت
قبر کی جو کچی مٹی ہوتی ہے گرد غبار نہ بن جائے، اڑنے نہ لگے، اس لیے پانی وغیرہ ڈال کر کے مٹی کو بچھا دیں، چھڑکاؤ کریں، یہ سنت ہے۔ روایت حضرت جابر ہی کی ہے، فرماتے رش قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ وَكَانَ الَّذِي رَشَّ الْمَاءَ عَلَى قَبْرِهِ بِلَالُ بْنُ رَبَاح، اور وہ شخص جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکا تھا، کہتے وہ حضرت بلال بن رباح تھے، بقربۃ، ایک مشکیزہ لے کر کے پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا، مشک بقربہ، مشک لے کر، بدا من قبل راسہ، اور چھڑکاؤ کا عمل انہوں نے حضور کے سر کی جانب سے شروع کیا، یہاں تک کہ حضور کے پاؤں مبارک کی جانب ختم کیا، سرہانے سے پانی چھڑکتے چھڑکتے پایتانے کی طرف آئے۔ یہ پوری روایت ہے جس سے قبر پر پانی کے چھڑکنے کی سنت ثابت ہوتی ہے، اور ماقبل میں اس پر کلام ہو چکا ہے۔ آگے جو روایت ہے حضرت مطلب بن ابی وداع، وہ کہتے لما مات عثمان بن مظعون، کہ جب حضرت عثمان بن مظعون وفات پائے، اخرج بے جنازہ تھی تو ان کے جنازے کو باہر لایا گیا، فدفن، اور انہیں دفن کیا گیا۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا یاتیہ بحجر، کہ ایک پتھر لے کر کے آوے، فلم یستطع حملها، تو وہ آدمی اس پتھر کے اٹھانے کی استطاعت نہ رکھا، بھاری پتھر تھا، وہ اٹھا نہ سکا۔ وقام الیہ رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف کھڑے ہوئے، وہاں گئے، وحصر عن ذراعی، اور اپنے دونوں بازوؤں سے کپڑے کو سرکایا، یعنی آستین چڑھا لیا اوپر۔ قال المطلب، یہ جو مطلب راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قال الذی، اس شخص نے کہا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر دے رہا تھا، یعنی جس نے یہ حدیث مجھ سے بیان فرمائی، اس شخص نے کہا کانی انظر الی بیاض ذراعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازوؤں کی سفیدی کو، یعنی حضور نے جو آستین چڑھایا اور ہاتھ مبارک جو بے کپڑا ہو گیا، تو حضور کے ہاتھوں کی بازوؤں کی جو خوبصورتی تھی، سفیدی تھی، وہ چھلک رہی تھی، اور وہ آنکھوں کے سامنے ایسا حسین منظر نقش ہو کر رہ گیا کہ آج بھی گویا مجھے وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ حضور کے جمال، حسن اور خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے جس کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مطلب راوی کہ مجھ سے اس شخص نے کہا جو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر دے رہا، جس نے یہ حدیث بیان کی، کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں حضور کے دونوں بازوؤں کی سفیدی کو، حین حسن عنہما، جب آپ نے ان دونوں بازوؤں سے کپڑا سرکایا تھا، یعنی جب آستین اوپر کی طرف سمیٹا۔ بہرحال جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں یہ عبارت پیش کر دی۔ اب آگے اصل واقعے کا تسلسل قائم کرتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو حضور نے پتھر لانے کو کہا تھا، اس سے وہ پتھر نہیں اٹھا، آپ اس کی طرف گئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، ثم حملا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھایا، فوضع، اور اس پتھر کو رکھ دیا ان کے سرہانے، حضرت عثمان بن مظعون جن کا انتقال ہوا ان کے سر کے پاس، وقال، اور فرمایا اولموا بها قبر اخی، کہ اس پتھر کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر پر میں علامت رکھ رہا ہوں، نشانی کے طور پر رکھ رہا ہوں، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَن مَّاتَ مِنْ أَهْلِهِ، اور اسی کے پاس میں ان لوگوں کو دفن کروں گا جو میرے اہل میں انتقال کریں گے، میرے خاندان والوں میں، گھر والوں میں جو انتقال ہو انہیں اس علامت نشانی دے کر اس قبر کے بازو میں دفن کروں گا۔ یہاں جو واقعہ حضرت عثمان بن مظعون کا، 3 صحابہ ہیں جو عثمان کے نام سے مشہور ہے، ایک عثمان بن عفان جو امیر المومنین ہیں اور تیسرے خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، دوسرے عثمان بن طلحہ ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کافر تھے اور عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی چابی دینے سے انکار کر رہے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر
ان سے زبردستی چابیاں چھین لی گئی تھی اور اللہ کے حکم سے پھر بعد میں انہیں واپس کر دی گئی، اور اب تک ان کے خاندان میں خانہ کعبہ کی چابیاں محفوظ ہیں۔ یہ عثمان بن طلحہ جو تھے یہ بعد میں مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ تیسرے عثمان بن مظعون ہے جن کا واقعہ یہاں رہا ہے۔ یہ ہجرت سے پہلے مکہ میں 13ویں انسان ہیں جو مشرف باسلام ہوئے تھے، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ مہاجرین میں سب سے پہلے یہ صحابی ہے جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، اور انہیں جنت البقیع قبرستان میں سب سے پہلے دفنایا گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، دودھ شریک بھائی تھے۔ حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، بدر کے جنگ میں بھی یہ شریک رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا، اور حضور کی آنکھوں سے بہنے والے مبارک آنسو ان کے چہرے پر گرے تھے۔ یہ بڑے خوش قسمت، اور ان کی خوش قسمتی کہ ان کی قبر پر جو پتھر نصب کیا گیا وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر لائے تھے۔ حضور نے جو کہا یہ علامت ہے، اور میں اپنے گھر والوں میں وفات پانے والوں کو یہاں دفن کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آپ کے خاندان کا یہ پہلا بچہ تھا جو حضرت عثمان بن مظعون کے پاس دفنائے گئے تھے۔ یہ پورے روایت کے واقعے کی تفصیل تھی۔ روایت میں جس آدمی کو حضور نے کہا تھا کہ پتھر اٹھا کر لاؤ، اور وہ استطاعت نہ رکھ سکے، نہ اٹھا کر لائے، لیکن حضور گئے، کھڑے ہوئے اور خود اٹھا کر لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت طاقت والے تھے، ظاہری باطنی ہر اعتبار سے اللہ نے مکمل طاقت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ پتھر رکھنے کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ قبر کی پہچان باقی رہے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ علامت کے طور پر پتھر یا کتبہ وغیرہ اگر لگا دیا جائے تو نشانی باقی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مستحب ہے۔ البتہ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے شرک کا دروازہ کھلنے لگے۔ بطور علامت اگر لگائیں نشانی کے طور پر تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے انکار نہیں۔ دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ اپنے گھر والوں میں جو انتقال کرے انہیں ان کے پاس دفن کروں گا قبرستان میں۔ اگر ایک خاندان کے لوگ ایک ساتھ دفن ہوا، اسی جگہ قبر بنائیں کہ جگہ خالی ہو، اور پھر پاس پاس میں اگر گھر والے جتنے بھی انتقال کرے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، اگر ساتھ ساتھ دفن ہو تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور آپ کی سنت سے مستحب اور مندوب ہے۔ لیکن قبرستان میں اگر نظام میں گڑبڑی ہو رہی ہو، قبرستان کے ذمہ دار لوگ اس سے اگر پریشانی سمجھ رہے ہوں تو پھر اس پر زور بھی نہیں ڈالنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔